اور ایک اور خصوصیت، تستغفر لهم الختان حتی یفطروا، جب تک وہ روزہ رکھتا ہے اس وقت سے لے کر افطار کرنے تک اس روزے دار کے لیے دریا کی مچھلیاں بھی بخشش کی دعا مانگتی ہیں۔ اب جو بھی احادیث ہیں ان کے جو بھی جملے ہیں، بندہ اگر ان کی تشریحات میں جائے تو بات لمبی ہو جاتی ہے بہت زیادہ۔ یہاں بھی ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب یہ روزہ شروع کرتا ہے اس وقت سے لے کر افطار کرنے تک دریاؤں کی مچھلیاں اس کے لیے بخشش کی دعا کرتی رہتی ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ مچھلیاں بڑی کوئی خاص دعا کرتی ہیں، یہ مچھلیوں کا ذکر کیوں ہے؟ ان کی خاص دعا ہوتی ہے، وہ مستجاب الدعوات ہوتی ہیں۔ فرشتوں کا ذکر نہیں کیا، انسانوں کا ذکر نہیں کیا، حیوانوں کا ذکر نہیں کیا، پرندوں کا ذکر نہیں کیا، کسی اور مخلوق کا ذکر نہیں کیا، صرف اٹھا کر صرف ایک مچھلی کا ذکر، کوئی خاص بات تھی؟ اب یہاں بھی شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فضائل اعمال میں اس سوال کو بڑے دلچسپ انداز میں حل کیا ہے، اس کا جواب لکھا ہے، وہاں سے پڑھ لینا، اس کو سمجھنا۔ کیا لکھا؟ لکھا یہ کہ جو انسان کے جتنے قریب ہوتا ہے اسی سے محبت ہوتی ہے، جتنا جتنا وہ دور ہوتا ہے یہ رشتہ کم ہوتے ہوتے ختم ہو جاتا ہے۔ جس کو دیکھا ہی نہیں، جو کوسوں دور رہتا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں، اس سے کیا تعلق؟ اب محبت بھی اسی سے ہوگی جس سے قرب زیادہ ہوگا۔ اب جتنا زیادہ قرب ہوگا اتنی زیادہ محبت ہوگی۔ اب روزے کے عمل کی وجہ سے اللہ اس روزے دار کی محبت سب سے پہلے جو اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہیں ان کو عطا کرتے ہیں۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ فرماتے ہیں میں ان روزے داروں سے محبت کرتا ہوں، فرشتوں تم بھی محبت کرو۔ اور پھر حدیث میں ہے اللہ ان ایمان والوں کی محبت کو پوری زمین پہ ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی مخلوق بھی محبت کرتی ہے۔ اب فرشتے محبت کرتے ہیں، فرشتوں سے آگے بڑھ کر انسان محبت کرتے ہیں، انسانوں سے آگے بڑھ کر ان کے لیے بخشش کی دعا اور محبت پھر جو ہے وہ درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندے کرتے ہیں، حشرات الارض کرتے ہیں۔ اب یہ سارا جو جہان تھا یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں جی بر۔ اب بر سے آگے نکل کے آگے کیا ہے؟ بحر، دریا، یہ خشکی کی مخلوقات ہے، انسان بھی، باقی حیوانات بھی، چرند و پرند بھی، یہ سارے تو قریب ہیں، یہ تو کرتے ہی ہیں۔ اللہ نے اتنا محبوب بنا دیا کہ جو اتنے دور ہیں، کہ جو اس خشکی پر نہیں رہتے، دریاؤں میں رہتے ہیں، مچھلیاں وہاں رہتی ہیں، اتنے دور جو مخلوق ہے اللہ نے اس کے دل میں بھی ان کی محبت ڈال دی ہے۔ اب جب وہ مچھلیاں دعا کرتی ہیں تو پتہ یہ چلا کہ اللہ کے بندے بھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور چرند و پرند بھی دعا کرتے ہیں، اللہ کے فرشتے بھی صبح سے لے کر شام تک ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ ساری مخلوق آ گئی ہے۔ جب دور والے یہ کچھ کر رہی ہیں تو قریب والے کتنے کرتے ہوں گے؟